یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، یہ کہ وہ دن آ جائے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، کہ جس دن کے اندر نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم کافروں کی طرح نہ بن جاؤ۔ یعنی جو رب کائنات نے مال انسان کو عطا کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس مال کو رب کے راستے میں خرچ کرے۔ اب زکوٰۃ اور فطر جو ہے، یہ ہر بندہ اس کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، انسان کے پاس اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولہ سونا نہ ہو، ان میں سے کچھ سونا کچھ چاندی ہو، تو چاندی کی قیمت معلوم کر لی جائے گی۔ آیا انسان کے پاس اتنی قیمت بن جائے جس قیمت کے ساتھ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، یعنی فی الوقت جو ہے 1 لاکھ تقریباً 40,000 روپے بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس ہوگا اس پر جو ہے اتنے مال پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہے۔ اور زکوٰۃ ہے کیا؟ فرمایا کہ انسان کے پاس جو رب نے مال دیا ہے اس مال کی میل ہے، جب اس مال میں سے وہ میل نکال دے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، رب اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کریم آقا صحابہ کے جرمن میں بیٹھے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث بیان فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، جو بندہ مال زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرمایا رب اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا یہ بات یہودی سن رہا تھا، یہودی دور بیٹھا تھا۔ اب یہودی کا مال جو ہے وہ تجارت کی غرض سے کسی ایسے علاقے سے گزر کے آنا تھا جہاں سے جو ہے وہ ڈاکہ مار کر مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ کہا وہ یہودی جلدی سے اٹھا، گھر جا کر اس نے حساب کتاب کیا کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تو جو ہے وہ حساب کر رہا ہے، تو نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا تو چھوڑ، لیکن میں یہ سن کے آمینہ کے لال سے آیا ہوں، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے نا، فرمایا رب کائنات اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کہا میرا مال ایسے راستے سے گزر کے آئے گا جہاں سے یقین ہے کہ ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو کہا اگر میرا مال لٹ گیا تو پھر میں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ نکالو میرا مال۔ تو کہا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس یہودی نے ساتھ تلوار لے لی، تلوار۔ جب اسے پتہ چل گیا نا مال سارے کا سارا اس قافلے میں جو آ رہا تھا لٹ گیا، تو بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چل پڑا۔ کہا کہ ابھی در دولت پہ پہنچا نہیں تھا، چند قدم کا فاصلہ رہتا تھا، اس سے کسی نے آواز دے کے ٹھہرنے کے لیے کہا اے جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو مال تیرا جس قافلے کے اندر آ رہا تھا وہ قافلہ لٹ گیا، لیکن تیرا مال بچ گیا، سارے کا سارا قافلہ لٹ گیا۔ اس نے کہا پھر میرا مال کیسے بچا؟ کہا جس اونٹنی کے اوپر تیرا مال تھا نا، اس اونٹنی کی ٹانگ پہ چوٹ آ گئی، جس وجہ سے وہ اونٹنی رفتہ رفتہ چل رہی تھی۔ تو قافلے والوں نے کہا اس کو پیچھے چھوڑو، یہ خود آتی رہے گی، تم قافلہ جلدی لے کے گزرو، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو کہا جو جلدی میں آئے تھے ڈاکوؤں نے ان کا جو ہے وہ ڈاکہ مار کے سارے کا سارا مال لوٹ لیا، تیری اونٹنی پیچھے رہ گئی تھی، اس لیے وہ ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بچ گئی۔
تو وہ کہنے لگا سچ فرمایا ہے آمینہ کے لال نے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا رب اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ ہمیں مثال کی سادہ سی کیا ہے، کہا کہ انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر انگلی پہ چوٹ لگ جائے، وہاں پر گندگی بھر جائے اور ڈاکٹر کہیں کہ 2-2.5 قطرے جو ہے اگر اس گندگی کے نکال دیے جائیں تو تیری انگلی بچ جائے گی، تو انسان کہ نہیں جی میری انگلی ہے تو میری مرضی، میں نہیں نکلواتا۔ تو کہا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ زہر جو وہ گندگی پھیلتی پھیلتی ساری انگلی کے اندر چلی گئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، وہ کہتا نہیں جی انگلی میری ہے، میری مرضی، میں نہیں کٹواتا۔ کہا وہ زہر پھیلتا پھیلتا انسان کے بازو میں پھیل جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کاٹنا پڑے گا۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ اب میرا پورا بازو جا رہا ہے، پورا بازو، اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ میں اپنی انگلی کے اندر وہ چیرا لگوا کے وہ 2-2.5 قطرے جو گندگی کے تھے وہ نکال دیتا، میرا آج بازو تو بچ جاتا۔ کہ یہی مثال مال کی ہے کہ انسان اگر اپنا سارا مال بچانا چاہتا ہے نا تو 2.5% اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو بنتی ہے اس کو ادا کر دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر فرمایا کہ ایک شخص بڑا غریب تھا۔ اب طریقہ زکوٰۃ کا ہے کیا؟ فرمایا کہ زکوٰۃ کے ٹکڑے کر کر کے تقسیم نہ کرو، جتنی ہے اس سے کسی بندے کا کاروبار شروع کروا دو تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں نہ ہو، زکوٰۃ دینے والوں کی لائن میں کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ غریب تھا اس علاقے کا، کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس بندے کو دی، اس نے اس مال سے تجارت کی، تو اگلے سال وہ دینے والوں کی صف میں کھڑا تھا، لینے والوں کی صف میں نہیں کھڑا تھا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ انسان کے اوپر جو ہے وہ سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر اور مال کے اوپر ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے اس کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر انسان کے مال پہ سال گزرنا شرط ہے۔ اب فطر جو ہے اس کے اندر انسان کی ضروریات اصلیہ سے جو چیزیں ہیں ان کو شمار کیا جائے گا، اگر تو جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جائیں تو صدقہ فطر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ اب فطر اصل میں ہے کیا؟ فرمایا کہ رمضان کے اندر انسان کے روزوں میں جو کمیاں پیشیاں رہ جاتی ہیں، فرمایا انسان فطرانہ ادا کرتا ہے تو رب کائنات اس کی کمیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ ہے کیا؟ فرمایا 2 کلو جو ہے وہ گندم یا گندم کا آٹا، یعنی 1 کلو 920 گرام ہے، 80 گرام کم، تو اس کی قیمت جس علاقے میں انسان رہتا ہے اسی کے حساب سے معلوم کر کے اپنا فطر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور یہ بات جو ہمارے عرف عام کے اندر ہے نہیں جی باپ ہی گھر کا سربراہ یہی ادا کرے گا، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تو باپ کے زیر کفالت ہے سارے کے سارے بچے تو باپ ادا کرے گا۔ ہاں اگر باپ جو ہے اس کے زیر کفالت بچے نہیں ہیں، بچے اپنا کماتے ہیں، اپنے حساب سے رہتے ہیں، تو ہر بالغ بچہ جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے گا۔ اور جو ہمارے نئی روٹین ہے جی گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ گھر کے سربراہ کی جو ہے وہ اس کے اوپر لازمی ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہاں گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہاں اگر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کا فطرانہ دینا چاہتا ہے تو اس سے بتائے گا، بتا کے دے گا، اپنے بچوں کا دینا چاہتا ہے انہیں بتا کے دے گا۔ علیہ السلام کے غلاموں، رب کے راستے میں خرچ کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ غریبوں کا حق ہے، اور جب انسان غریبوں کو نوازتا ہے تو غریبوں کے دل سے دعا نکلتی ہے اور اس دعا کے ذریعے رب تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارے اوپر ہے 2.5%، صحابہ کے اوپر بھی تھی 2.5%، لیکن نبی علیہ السلام نے جب موقعوں پر فرمایا نا کہ مال کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے 2.5% کا حساب نہیں لگایا، جو تھا وہ سارے کا سارا لا کر آمینہ کے لال کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ نے سارا مال بارگاہ مصطفیٰ میں خرچ کیا۔ فرمایا جب ہجرت کی رات آئی تو 4000 دینار میرے پاس تھے، فرمایا میں نے سارے کے سارے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ ہجرت کا سفر شروع کرنے سے پہلے کیونکہ باپ جو تھے وہ نبی نہ تھے، کہا کہ میں نے گھر کے اندر جو گھڑا رکھا ہوا تھا بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کے اندر اسما بیٹی اس کے اندر جو ہے وہ کنکریاں ڈال دو، پتھر، جب باپ پوچھے گا نا تو بکر کیا چھوڑ کے گیا ہے ہاتھ لگوا دینا۔ سارے کا سارا مال لے کر جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے۔ حالانکہ شریعت کے اندر سارے کا سارا مال قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو لبابہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضرت ابی بن کعب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، حضرت قتادہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، یا رسول اللہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیں؟ فرمایا نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ بنتے پھرے۔
لیکن فرمایا صدیق تیرے مال کی تو بات یہ نرالی ہے، تو سارا بھی لے آ، تیرا سارا بھی قبول ہے۔ فرمایا تبوک کے موقع پر گھر کے اندر مال نہیں تھا، راوی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کپڑا بچھایا، گھر کا ساز و سامان اس کپڑے میں باندھا، کپڑے میں باندھ کر جو ہے وہ سارے کا سارا سامان، اور گھر والوں سے کہا ایسا کرو ایک ایک جوڑا جو پہننے کے لیے ہے نا وہ رکھ لو، بس باقی جو جوڑے بھی ہیں نا بنائے ہوئے کپڑے بھی ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے اندر رکھو، اور فرمایا تمہارے لیے یہ ہے تم ایک جوڑا رکھ سکتے ہو، فرمایا لیکن میرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اندر گئے، ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا، جسم پہ پہنا ہوا لباس جو تھا وہ اتار کر اس سامان کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا جب وہ سارے کا سارا سامان لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے نا، پوچھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کیا لے کے آئے ہو، لیکن کریم آقا نے فرمایا کہ ماں ابقیتا، کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہلی ہی اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب تو نہیں نہ ہوں، غریب نہیں ہوں، گھر کے اندر اپنا رب اور اپنے رب کا رسول چھوڑ کے آئے، سارا کچھ لے آئے، میں تن تندور تے ہڈاں دا والن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ موتیاں پیڑے پیتے، اتو عشق پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، وچ نون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں ہجے یقین نہ آیا، میں رسول اللہ سبھی لے آیا۔ سرکار اسلام نے فرمایا صدیق تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، یہ تجھ سے پہلے آ گئے ہیں۔ فرمایا جبریل نے بھی جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تو میں نے پوچھا جبریل بتا تو نوریوں کا سردار ہے، تو نے جسم پہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ تو کہا یا رسول اللہ رب کو آپ کے یار صدیق کی ادا پسند آئی ہے کہ رب کے راستے میں سارا خرچ کر دیا، تو فرمایا کہ رب نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جو میرے محبوب کے یار نے پہنا ہے نا وہ سارے پہنا، آج سارے فرشتوں نے جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اور نبی ریحانی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دوسرا پیغام کیا تھا؟ فرمایا کہ ابو بکر رب فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو، وہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے، رب پوچھ رہا ہے۔ تو اسی کے موقع پر اقبال نے کہا تھا، کہا خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھ رہا ہے بتا صدیق تو میری رضا میں خوش ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں محبوبہ میں پہلے بھی اپنے رب پہ راضی تھا، میں اب بھی اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ یعنی انسان اپنے مال کو خرچ کرے تو دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو رب نے مال عطا کیا ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے اور فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دوست اب آپ سارے